یہ دنیا کی زندگی تیاری کی زندگی ہے، بہت چھوٹی سی زندگی ہے، کبھی بھی پھر یہاں واپس نہیں آنا۔ تیاری کیسے ہوگی؟ تیاری ہوگی اعمال سے، اور اعمال کے اندر طاقت اور جان پیدا ہوتی ہے ایمان سے، اور ایمان کے معنی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، سوائے اللہ کے کوئی عبادت کے قابل نہیں۔ کیوں کہ سوائے اللہ کے کوئی کرتا دھرتا نہیں۔ دنیا کے اندر کے جتنے ظاہری اسباب ہیں یہ سارے ظاہری اسباب اللہ کے محتاج ہیں، لیکن اللہ کسی ظاہری سبب کا محتاج نہیں۔ اللہ سب کچھ کے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن سارا کا سارا سب کچھ اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ دل و دماغ کے اندر یہ بات بیٹھ جائے کہ دنیا کے جتنے بھی ظاہری اسباب ہیں ان سے کچھ نہیں ہوتا، اور کرنے والے اللہ ہیں، لیکن کرنے والے اللہ وہ تو دکھائی نہیں دیتے، اور جو دکھائی دیتا ہے وہ سارا ظاہری اسباب بھی دکھائی دیتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ہم سب کا امتحان ہے۔ دنیا کے اندر یہ جتنی چیزیں اللہ نے پیدا فرمائی ہے ان چیزوں کے بغیر بھی اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن انہوں نے چیزیں تو ہمارے سامنے ڈال دی اور خود اللہ چھپ گئے، اور خود اللہ کی قدرت بھی چھپ گئی، اور اللہ کے جو لامحدود اور بے شمار خزانے ہیں وہ بھی چھپے ہوئے ہیں۔ تو اللہ نے اپنی ذات کو چھپایا، اللہ نے اپنی صفات کو چھپایا، اپنے خزانوں کو چھپایا، اللہ نے اپنا مہمان خانہ جس کا نام جنت ہے اسے چھپایا، اور اللہ نے اپنا قید خانہ جس کا نام جہنم ہے اسے چھپایا، اور اللہ نے اپنا محکمہ غیبی انوکھا دکھائی نہ دینے والا فرشتوں والا اللہ تعالیٰ نے اسے بھی چھپایا، اور پچھلے جو واقعات تھے وہ سارے واقعات کی ہمیں خبر دے دی، اور ہمارے سامنے تو موجودہ زمانہ ہے۔ اس موجودہ زمانے میں ہم کیا کریں؟ جو وقت ہمارا گزر چکا واپس آ نہیں سکتا، آئندہ کتنی عمر باقی ہے یہ ہمیں معلوم نہیں، ہمارے پاس تو موجودہ زمانہ ہے۔ اس موجودہ زمانے میں ہم کیا کریں؟ موجودہ زمانے کے اندر ہمیں صرف اتنا کرنا ہے کہ دل کے اندر کے یقین کو ٹھیک کرنا اور بدن سے تیار ہونے والے عملوں کا ٹھیک کرنا، لیکن یہ ٹھیک کرنا جو ہے یہ ماحول کے بغیر نہیں ہوگا، اور ماحول بنتا ہے دعوت سے۔ ماحول جو بنتا ہے وہ بنتا ہے دعوت سے۔ دعوت کی فضا بنانے کے لیے یہ 6 نمبروں کا پابند بنایا، اور 6 نمبر میں پہلا نمبر ہے کلمہ، اور کلمہ صرف بول کا نام نہیں، اگرچہ کلمے کا جو بول ہے یہ بھی بڑا قیمتی، صرف اللہ اتنا کہہ دینا یہ بھی اتنا طاقت والا ہے، صرف اللہ، کہ ساری دنیا کے انسان اگر بن جائے کافر اور صرف ایک آدمی بچ جائے مومن، اور وہ بھی کوئی دین کا کام نہ کرے، صرف زبان سے کہے اللہ، تو اس نام کے اندر اتنی طاقت اللہ نے رکھی ہے کہ زمین آسمان چاند سورج سب تھما رہے گا اور سارے کام ہوتے رہیں گے اور قیامت نہیں آئے گی۔ ایک آدمی بھی اللہ کہنے والا ہو، ایک آدمی، اور کوئی کام دین کا نہیں کرتا، تو کلمے کا جو بول ہے یہ بول بھی بڑا طاقت والا ہے، زبردست اس کے اندر طاقت ہے، لیکن ایک ہے کلمے کی حقیقت، وہ پیدا ہوتی ہے ذہن کے بدلنے سے۔ اور ذہن کا کیا بدلنا؟ دنیا کے اندر ہی پھیلی ہوئی جتنی چیزیں ہیں اس سے یقین ہٹ کر اور اللہ کی ذات پر یقین آ جائے۔ اللہ کی ذات پر جب آدمی کا یقین آئے گا تو پھر آدمی یہ سوچے گا کہ حکم اللہ کا کیا ہے، عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں، کامیابی اور ناکامی اللہ کے ہاتھ میں، اطمینان اور پریشانی اللہ کے ہاتھ میں، خوف اور امن اللہ کے ہاتھ میں، بیماری اور تندرستی اللہ کے ہاتھ میں، موت اور حیات اللہ کے ہاتھ میں، زندگیوں کا بنانا اور زندگیوں کا بگاڑنا اللہ کے ہاتھ میں۔ دنیا کے اندر یہ پھیلی ہوئی چیزوں سے کچھ نہیں ہوتا، اگرچہ دکھائی دیتا ہے ان چیزوں کے اندر، لیکن کرنے والے ہوتے ہیں اللہ، کرنے والے ہوتے ہیں اللہ۔ اس بنا پر اللہ نے ان اسباب کو چھوڑنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ ان اسباب کے اندر سے یقین کے نکالنے کا حکم دیا۔ بڑا کمال ہے انسان کا کہ اسباب میں لگے اور اسباب کا یقین نہ ہو۔ اسباب میں تو لگنا پڑے گا،
اسباب میں کھانا بھی پڑے گا، پینا بھی پڑے گا، شادی بھی کرنی پڑے گی، اولاد بھی ہوگی، ان کی پرورش بھی کرنی پڑے گی، ان کی شادیوں کا انتظام بھی کرنا ہوگا، پھر کاروبار وغیرہ بھی کرنا ہوگا، یہ تو ساری چیز چلے گی. لیکن اس کے اندر جو بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ اسباب پر سے یقین نکل جائے اور رب الاسباب پر یقین آ جائے. لیکن اب اس کا پتہ کیسے چلے کہ اسباب میں سے یقین نکلا اور اللہ کے اوپر یقین آیا؟ ایک بات یہ بھی ذہن میں بٹھا لیں کہ کامیابی ناکامی اللہ کے ہاتھ میں ہے. وہ اگر کامیاب کرنے پر آتا ہے تو مچھلی کے پیٹ میں بھی کامیاب کر دیتا ہے یونس علیہ السلام کو، جیل خانے میں کامیاب کر دیتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو، اور آگ میں ڈلوا کر کامیاب کر دیتا ہے ابراہیم علیہ السلام کو، اور چھری کے نیچے کامیاب کر دیتا ہے اسماعیل علیہ السلام کو. تمہارے ذہن میں یوں آئے گا، میری بہنوں کے ذہن میں، کہ چھری کے نیچے اسماعیل علیہ السلام تو کامیاب ہو گئے، لیکن احد کے اندر 70 صحابہ تلوار کے نیچے تو کامیاب ہوئے نہیں، ان کو تو گلا کٹوانا پڑا. نہیں، کامیاب ہونا یہ گلے کا کٹنا یا نہ کٹنا یہ کامیابی نہیں. کامیابی تو حکم اللہ کا پورا ہو کر اللہ خوش ہو جائے. اگر اللہ خوش ہو گیا تو اپنے وقت پر موت تو آئے گی، اور جب موت آئی اپنے وقت پر تو فرشتے آ کر سلامیاں بھریں گے. جن لوگوں نے کہہ دیا کہ ہمارا پالنہار اللہ ہے، ہم کاروبار سے نہیں پلتے، ہم کو اللہ پالتا ہے، اس بنا پر کاروبار میں جو بیٹھے تو پلنے کے لیے نہیں بیٹھے، پالنے والے کو راضی کرنے کے لیے بیٹھے. اگر پالنے والے کو راضی کرنے کے لیے نماز کا وقت ہوا، کاروبار چھوڑ کر نماز کے لیے آنا ہوا تو نماز کے لیے آ گئے. لاکھ روپے کا گاہک بے نمازی کی دکان پر چلا گیا، انہیں کوئی پرواہ نہیں. لاکھ روپے کے اندر اللہ کام بگاڑنا چاہے تو بگاڑ سکتا ہے، اور بغیر لاکھ کے کام بنانا چاہے تو بنا سکتا ہے. سارے ظاہری اسباب زندگی کے اجاڑنے کے ہو، لیکن اللہ کے حکموں کے پورا کرنے کی بنا پر اللہ نے فیصلہ کر دیا زندگی بنانے کا، تو اس آدمی کی انجام میں زندگی بن جائے گی. اور اگر سارے ظاہری اسباب زندگی بنانے کے ہو لیکن اس نافرمان نے حکموں کو اللہ کے توڑا اور اللہ نے اس کی زندگی کے اجاڑنے کا فیصلہ کیا تو اس کی زندگی اجڑ جائے گی. لیکن ایسا حیرت انگیز طریقے پر کہ جس نے حکموں کو پورا کیا اس کے اوپر بڑی صبر آزما گھاٹیاں آتی ہیں، بڑی بے کسی اور بے بسی آتی ہے. اس بے کسی بے بسی میں بھی اس نے حکم کو نہیں توڑا. حکم کا مقابلہ اسباب کے ساتھ اگر پڑ جائے تو ہم حکم کو پورا کریں گے. ہم اسباب زیادہ ہو گئے تو اترائیں گے نہیں، اسباب کم ہو گئے تو گھبرائیں گے نہیں، اسباب ختم ہو گئے تو بھی گھبرائیں گے نہیں، اور اگر اسباب خلاف بھی ہو گئے تو بھی گھبرائیں گے نہیں. کیونکہ زیادہ سے زیادہ اگر کچھ ہوگا تو یہ ہوگا کہ موت آئے گی، اور موت وقت سے پہلے آ نہیں سکتی. مرنا ہے تو اللہ کی بات کو مانتے مانتے مرنا ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ کی جس پر مدد آئی تو وہ آگ میں ڈالا جائے تو ہمیشہ نہیں جلے گا یا چھری کے نیچے وہ نہیں کرے گا. اللہ کی مدد کے آنے کے معنی یہ ہے کہ اگر زندگی کا وقت باقی ہے تو سارے موت کے اسباب ہوں گے لیکن اللہ مرنے نہیں دیں گے. اور اگر زندگی کا وقت پورا ہو گیا اور اس نے بات اللہ کی مانی اور موت کا وقت آیا تو اس کا مرنے کے اندر بھی اس کی کمیابی